بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین، امریکہ کی معاشی جنگ کیسے نتائج نکلنے والے ہیں. چائنا نے امریکن پروڈکٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے اور امریکہ نے چائنیز جو مال ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے. اس جنگ نے، یہ جو معاشی جنگ ہے، اس نے عوام کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا ہے. چھوٹے ممالک کی اکانومی اس کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنے جو دولت ہے، اپنا جو پیسہ ہے، وہ کہاں انویسٹ کریں، اور اس معاشی جنگ کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ چائنا کوئی زیادہ لوز نہیں کرے گا. جو صدر شی ہیں وہ اس وقت بڑے ریلیکس ہیں، کام ہے. کینیڈا نے فوراً جواب دے دیا، یورپی یونین نے جواب دے دیا، بڑا جارحانہ قسم کا. لیکن چینی صدر پرسکون ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا مستقبل، بزنس مین، کاروبار، جو تجارت سے وابستہ طبقہ ہے، اس کا مستقبل کیا ہے. اور یہ امریکہ جو معاشی جنگ خطے میں چھیڑنے جا رہا ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، یہ جانتے ہیں. محمد اسامہ علی، بزنس کنسلٹنٹ، ریلیجیس اسکالر اور معروف اسٹرالوجر. اسامہ صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں یہ خطے میں اب نئی کیا ڈیولپمنٹ ہوگی؟ جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دو باتیں پہلے تو ہیڈنگ میں سمجھ لیں. آپ کچھ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو پیسہ کس میں آتا ہے؟ پیمنٹ ڈالر میں آتی ہے. آپ کو ڈالر آتا ہے جب کچھ بھی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں کسی بھی ملک میں. اب اس کی کرنسی تو نہیں لیتے نا آپ، اور نہ ہی آپ کو اپنی کرنسی ملتی ہے کہ وہ جی رشیا سے آپ کو پاکستانی روپیز میں دے دیں. نہیں، ڈالر ہوتا ہے یا بارٹر ہوتا ہے، یا ایران جیسے آپ سے چاول لے لیتا ہے، آپ ادھر سے باقی چیزیں لے لیتے ہیں. بارٹر جو آپ کا ایران کا جیسے چلتا ہے ماڈل، خفیہ لیگل ماڈل. اور یہ بھی لوگوں کو بڑی بے وقوفی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی سمگلنگ کا پیٹرول ہوتا ہے. وہ بلوچستان کے لوگوں کی معاش کا لیگل انتظام کیا گیا ہے کہ وہاں ان کو پرمٹ ایشو کیے ہوئے ہیں، وہ اپنے اپنے پرمٹ کا تیل کٹھا کسی کو بیچ دیتے ہیں، اس لیے وہ لگتا ہے، ورنہ وہ سارا لیگل میٹر ہے. اور پراپر انوائسنگ ہے، پراپر سب ہے. یہ بڑا تاثر بنا ہوا جی ادھر سے سب سمگل ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی انڈر انوائسنگ تو چائنا سے بھی ہوتی ہے، کون سا ایران سے کوئی نہیں ہوتی ہے. کسٹم بچانے کے لیے آپ امریکہ سے بھی منگواتے ہیں، انڈر انوائسنگ کرتے ہیں. اچھا، سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ جی ڈالر آپ کو آیا، آپ نے کیا کیا؟ جمع ڈالر. تو دنیا میں سب سے بڑی جو اب شیئر تھا ایکسپورٹ کا وہ چائنا کا تھا. مینوفیکچرنگ ساری اس کے پاس. آپ کے اس ٹائم بھی آپ میں ہمارے ارد گرد سب سے زیادہ چائنا ہوگا. امریکہ میں بیٹھے شخص کے بھی ارد گرد چائنا ہوگا. اب آ جائیں کہ اگر یہ حالت ہو تو چائنا کو کیا ملا ہوگا؟ ڈالر. چائنا کو بھی تو بھائی صاحب آپ کو بھیج کے ادھر بھیج کے ڈالر ہی ملا نا. اب ایک لمحے کے لیے سوچے کہ امریکہ اکانومی ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دے تو سب سے پہلے کیا گرے گا؟ ڈالر. کمزور کیا ہوگا؟ ڈالر. تو سب سے زیادہ جمع کس نے کیا؟ چائنا نے. موت کس کی واقع ہوگی؟ چائنا کی. تو اس لیے یہ بات چائنا کو 2010 میں سمجھ آ گئی تھی اور انہوں نے اپنی اس کو گولڈ ریزرو میں کنورژن شروع کر دی تھی. لیکن کتنا کر لیتے آخر تو پھر بھی ڈالر ٹو ڈالر ہی چلنا تھا. تو اس لیے چائنا آخری وقت تک نہیں چاہے گا کہ امریکہ گرے. پہلی بات یہ آپ لوگوں کو بڑا غلط تاثر دیا جاتا ہے. چائنا کی جنگیں تو بتائیں ذرا آخری کچھ. یہ ابھی تھوڑی سی ٹاک پاک انڈیا کے ساتھ لداخ کی ہوئی، بس تائیوان ایشو چل رہا ہے، بس ہر جگہ ایشو ہے زبانی کلامی. کوئی آخری جنگ تو بتائیں اس کی. یہ مینڈک کھانے جو ہے نا یہ کچھ نہیں کریں گے، ان سے کوئی امیدیں نہ لگائیں. نہ ہی یہ کوئی ڈیپ سیک کوئی یہ جو ساری پراپرٹی مارکیٹنگ یہ وہ ان کے نصیب میں کچھ نہیں ہے. یہ آج لکھ لیں
کل کو ہم نہیں ہوں گے، مستقبل میں کوئی آنے والے جو وہ دور دیکھیں گے، یہ ویڈیو بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اسی وقت بتا رہے تھے کہ جناب چائنا ساری زندگی الٹے ہو کے نئے پیدا ہو جائیں، ان کے بس میں دنیا کی نہ کمانڈ ہے، نہ ان کے بس میں دنیا کو کوئی قابو کرنا ہے، ان غریبوں کے بس محنت کھوتے سانپ کھا کھو کے زندگی گزار کے ابھی غرق ہو جانا ہے اپنے ہی وزن میں۔ اس وجہ سے امریکہ کی جو اکانومی ہے یا امریکن ڈالر کی جو اسٹرینتھ ہے وہ سب سے زیادہ چائنا کو ریکوائرڈ ہے کہ امریکہ بنا رہے تاکہ ڈالر بنا رہے اور اس کا ریزرو بنا رہے۔ سمجھ آئی؟ یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا آج۔ چلو اس کے بعد آ جائیں کہ جی آپ لوگ کیا کریں۔ آپ اگر سر جی بیٹھے ہیں اس وقت گوروں کے اندر کہیں بھی کسی بھی ملک میں آج سادے الفاظ میں سمجھانے لگا ہوں، آج اس کو باندھ لیں ویڈیو کو پلے، کوئی لمحہ ہی ہوتا ہے جب آپ کو وہ معلومات فلو میں مجھ سے مل جانی ہوتی ہے۔ اس کو ہر ٹائم نہ سمجھا کریں کہ ہر ٹائم ہر بات نہیں نکلتی، آج نصیب ہے، اس کو لکھ لیں۔ جو بیٹھے ہیں گوروں کے علاقوں میں، کمیونٹیز میں، مطلب ارد گرد گورے، کئی اپنوں کو بھی عادت ہے نا، نہیں یار پاکستانیوں کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے، الرجی کے ہم تو باہر بھی آ کے نہ بیچ رہنا ہے، مطلب کئی اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ گولڈ اکٹھا کریں، سارے آؤٹ آف کمیونٹی جتنے بھی ابراڈ میں لوگ ہیں جن کو موو کرنا پڑ سکتا ہے، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑ سکتا ہے، وہ پہلے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جن کو ریسیزم کا خطرہ ہوگا، ریلیجیس اس دفعہ ریسیزم فیس کرنا پڑے گا پوری دنیا میں۔ اپریل کے بعد دنیا مذہبی فسادوں سے بھرنے والی ہے۔ اب جو رہ رہے ہیں انڈین ہیں، بنگالی ہیں، ہندو، وہ کون سا پوچھتے ہیں کلمہ سنا؟ وہ پوچھیں گے کلمہ پڑھ؟ ہندو بھی جائے گا، سکھ بھی جائے گا، جو بھی آیا رگڑا گیا، بنگالی ہے، پاکستانی ہے، یہ کشمیری ہے، یہ سارا ہم جو سب کانٹیننٹ ہے ایک بات ہے۔ ان سب کو بغیر فرقے مذہب تمیز کے کاٹا جائے گا، کسی کو کسی نام پہ، کسی کو۔ اب جب ریٹس ہوئے تو وہ انہوں نے پوچھا تھوڑی کہ بھائی آپ انڈین مسلمان ہیں یا انڈین ہندو ہیں، شکل دیکھی ایشین ہے مسلمان ہی ہوگا، یا وہاں جہاں یہ فساد پھوٹے تو وہ انڈین۔ اچھا آ کے اس نے کیا کیا؟ امیگرینٹس، انڈین امیگرینٹ 10,000 وہ جو ہے بھیجو، واپس لو، ان کو واپس لو۔ یہ ابھی ابتدا ہونے جا رہی ہے، آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ ابھی ابتدائی عشق ہے۔ آگے اسی نے نیشنل ریسیزم سے ریلیجیس ریسیزم کی شکل لینی ہے اسی سال کے اینڈ تک۔ اب آ جائیں کہ وہ لوگ جتنے بھی لوگ ایسے تمام افراد، اس کو ڈیفینیشن کی طرح یاد کرا دیتے ہیں جیسے میٹرک میں ٹیچر ہمیں رٹے لگواتے تھے، ایسے تمام افراد جن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو مستقبل قریب میں یا بعید میں یا دور میں کبھی اس جگہ کو چھوڑنا ہے، وہ گولڈ میں پیسہ اکٹھا کریں، اپنی ساری کنورژن ڈالر میں نہ رکھیں، پاؤنڈ میں نہ رکھیں، یورو میں نہ رکھیں، اونلی گولڈ۔ گولڈ کے بسکٹ بنائیں، سوراخ کریں، بینکوں میں لاکرز میں رکھ دیں یا گھروں میں تجوریوں کو زمین دوز کر دیں۔ اس کے بعد جو لوگ ہیں اپنے کسی ایسے ایریے میں جہاں وہ محفوظ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایریا جو ہے وہ ہمارے ہی ہے، مطلب مثال کے طور پہ پاکستانی ہے جی بریڈ فورڈ میں، برمنگم میں، یا جہاں بھی مانچسٹر میں بہت زیادہ ہے، اس کے قریب ان کو چاہیے ایگری میں چلے جائیں، وہ زمینیں خرید لیں، ہری زمینیں، پراپرٹیاں نہیں، فلیٹ نہیں، ہری زمینیں۔ دو ہی چیزوں کا مستقبل ہے اب آنے والے وقت میں، زمین وہ جو ایگری ہو اور سونا، وہ اس دو کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں بزنس کس میں سوئچ کروں تو وہ چلا جائے فوڈ ٹریڈنگ میں، فوڈ ٹریڈنگ بزنس میں۔ اگلے سال، بلکہ اس میں بھی عرض کر دوں کہ ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ بزنس کنسلٹنٹ ہونے کے ناطے وہ راگ تو پھڑکتی رہتی ہے، تو ہم پوری دنیا میں بلکہ کال دیتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے بھی کہ آپ لوگ، ہم رائس کی ایک فنل بنانے جا رہے ہیں کہ پاکستان سے رائس پوری دنیا میں ہر ملک میں ہم بھیجیں، اور جو جہاں بھی ہے اپنی وہاں کا ہمارے ساتھ ایک جیسے کہتے ہیں جوائنٹ کٹ کے آرڈرنگ کرے، اور ہم
ایک کیو اے کے طور پہ وہ جو کمپلینز ہیں ان کو میٹ کر کے انشاءاللہ ایک سٹینڈرڈائز برانڈ کھڑا کریں گے ایکسپورٹ کا. تو جتنے بھی لوگ جہاں بھی دنیا میں سن رہے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے. اچھا یہ سب کو چاہیے کہ اپریل کے بعد ٹریڈ بڑھے گی انٹرنیشنل. اب آپ نے جو ماشاءاللہ بتایا جیسے کہ جی اس نے پابندی اس نے، آپ کو پتا ہے کہ کرونا میں پاکستان کی ٹریڈ اس لیے بڑھ گئی تھی کہ چائنا نے آرڈر نہیں دینے تھے اب امریکہ کو. تو جب چائنا نے آرڈر نہیں دینا تھا امریکہ کو تو ٹریڈ بڑھنی تھی نا سر، تو وہ ٹریڈ بڑھ گئی پاکستان کی. تو زیادہ چھوٹے نہیں مریں گے، کئی چھوٹوں کا جگاڑ بھی لگے گا اس میں. انٹرنیشنل ٹریڈ بڑھے گی، ایک کا بند ہوگا راستہ 10 اس کو پورا کرنے کے لیے ایکٹیو ہو جائیں گے. سمجھ نہیں رہے؟ جیسے کہ ایک مربے والے کا اگر کوئی مال اٹھانا بند کر دے تو 3 ایکڑوں والوں کی تو زیادہ کی چاندی ہو گئی نا. تو جو چھوٹے ممالک ایکسپورٹ کے قابل ہوں گے وہ آرڈر پورے کریں گے، بڑے آپس میں ٹکرائیں گے. جیسے کینیڈا نے کہہ دیا کہ ہم ادھر کو اب موو کریں گے، انہوں نے کہہ دیا ہم ادھر کو کریں گے. تو ان کی اس ٹکراؤ کا فائدہ جو ہے بینیفیشری غریب، تمام غریب ممالک انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہو سکتے ہیں. اس لیے اتنا نہ ڈرائیں سب کو، یہ بڑے جنوں کو لڑنے دیں. اس سال انٹرنیشنل ٹریڈ بڑھے گی. ایکسپورٹ میں بیسک فوڈ کے ماڈل میں چلے جائیں، چاول رکھ لیں، چلیں جی آپ، کچھ نہیں ہونا. اور مستقبل میں فوڈ میں ہی رہیں، پیسہ کبھی بھی نہیں کم ہوگا. لیکن اگر آپ کا پلاٹ میں پڑا ہے یا کسی ایسی پراپرٹی اس کا کوئی نہیں کہہ سکتے. بلکہ اس کا بھی ایک نقشہ کھینچ دیتا ہوں. میں نے 2023 میں نقشہ کھینچا تھا، لوگوں نے مانی نہیں تھی. میں نے کہا تھا کہ اب کی نیا نقشہ سن لیں اس سال کا. اس سال کے اینڈ کا نقشہ یہ ہے کہ رضوان صاحب فون کریں گے اسامہ کو، کہیں گے سنا تھا آپ کا اطلاع ملی ہے کہیں کہ آپ کو پلاٹ لیتے پھر رہے. تو وہ کہے گا کہ یار بس ویسی میں نے تو بات کی تھی. نہیں آپ لے لیں. میں کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں نہیں باؤنڈ کر رہا، میں تو ایسی بات کی. انہوں نے کہا چلیں آپ زبانی کلامی لے لیں، مجھے یہ تسلی دے دیں کہ یہ پلاٹ بک چکا ہے. بس پیسے جب کبھی ہوں گے دیکھے جائیں گے، بچے لے لیں گے میرے آ کے، لیکن آپ سے دل کو تسلی دے دیں یہ بک گیا ہے. یقین جانے اگلا نقشہ یہ ہے کہ آپ زبانی کلامی کہہ دیں کہ آپ نے میرا پلاٹ لے لیا، میرے ساتھ سے اترے، مجھے لگے میرا بک گیا ہے، بس یہ فیل میں لے لوں. یہ ہے اگلا نقشہ. اس لیے ابھی بھی میں جن کو کہتا ہوں کہ مہربانی فرمائیں، جو پلاٹوں سے نکل سکتے ہیں نا تھوڑے سے نقصان کر کے نکل آئیں، چپ کر کے گولڈ لے لیں، کچھ لے لیں، زرعی زمین میں چلے جائیں. یہ جو کرایوں کے پلان اور پلازوں کے پلان اور یہ سارے پلانوں سے ایگری میں چلے جائیں. اچھا اس کا بھی آئیڈیا دے دیتا ہوں. جیسے آپ لوگ پراپرٹی والے بھی تو مل کے بڑی بڑی ڈیلیں مار رہے ہوتے، 4-5 مل جاتے ہوتے تھے، کوئی بڑی پراپرٹی کا سودا ہوتا، ٹاؤن کاٹنا ہوتا، 4-5 پارٹنر مل جاتے. اب بھی کمیٹیاں ڈالتے تھے. اب آپ لوگ اسی طرح مل کے کارپوریٹ ایگری کمپنیاں بنا لیں، جا کے زمینیں آباد کر لیں، آباد زمینیں آباد زمینیں لے لیں، سیڈ بینک بنائیں. بیج مستقبل میں سونے کے بھاؤ ہوگا، بہت امپورٹنٹ چیز ہوگی مستقبل میں بیج. سیف ابھی ہماری سینس نہیں ڈیویلپ ہوئی بیجوں کو پرکیور کرنے کی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ انداز ہیں، ان پہ غور فرمائیں. جس کو نہیں یقین آ رہا، ایسے تو آنا ہی نہیں ہے، نصیب کی باتیں ہیں، چپ کر کے جیسے کہتے ہیں نا سورت اخلاص کی 100 کی تسبیح ڈیلی شروع کریں. یہ کر سکتا کر لے، نہیں تو 21 دفعہ سورت فاتحہ صبح فجر کے بعد پڑھنی شروع کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ تو مجھے دکھا، تو مجھے مستقبل دکھا کہ میں کدھر جاؤں. استخارہ کر، مدد لے. کہ جی جو ہم یہ ہمارا رضوان جلال صاحب جو سارا دن ہمیں ڈراتے رہتے ہیں بدتوسط میرے، وہ ٹھیک ہے یا استخارہ کر لیں. استخارہ کر لیں، 21 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں. یقین جانے یہ میری باتیں یاد آئیں گی، ابھی نہیں آ رہی. اور بلکہ آج پھر کہہ رہا ہوں خوراک کٹھی کر لو. پوری دنیا میں سویڈن نے ایشو کیا لیٹر، جرمنی نے کیا، اس سال یو کے، اور یہ دوبارہ یورپ کرے گا، مزید اور ملک بھی کریں گے کہ 14 دن مہینہ. ان کو نہیں پتا نا یہ 14 دن کہہ دیتے ہیں، ان کو کیا پتا 14 دن کا کرنا ہے کہ نہیں. ان کی بڑی مہربانی ہے کہ اپنے لوگوں سے محبت ہے کہ 14 دن کہہ رہے ہیں. سویڈن نے میرا خیال ہے
स्वीडन के एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता, लेकिन जर्मनी का पता है कि जर्मनी ने जो अपने पम्फलेट छपवाए हैं ना, जो फिकवाए हैं उधर लोगों को, वो 14 दिन के हैं। हजूरे वाला 14 चुना छोड़े, आप पाकिस्तानी है या आप एशियन है, 6 महीने से कम नहीं करना और कहीं नहीं जाता। लोग कहते हैं जी कहाँ करें, भाई दोबारा रिफ्रेश कर लो, ये माह रमजान आ गया, मखलूक खुदा को भेज दो, आ गई। ये वैसे भी आप लोगों को समझ आ जानी है कि ये जो इतनी बनाए महल और इतनी बड़ी प्रॉपर्टियां और चीजें जो है, ये वैसे भी उस तरीके से काम नहीं आनी। काम आना है आपका इखलाक, आपकी लोगों से मिलनसारी, आपकी जो वेल्थ होगी, आपकी रिलेशनशिप, आपकी खुदा खौफी, खुदा से ताल्लुक, और फूड में जितना भी आपका हाथ हुआ, बस ये एसेट्स हैं मुस्तकबिल के। म्यूट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया है। एंड आई एम रियली सॉरी आपकी चाय दूसरी दफ़ा ठंडी हो गई है, मैं माजरत चाहता हूँ। आप लाहौर आएंगे तो आपको गर्मा गर्म जो है ना वो चाय पिलाई जाएगी। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।